تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی اور 1 یونٹ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ دوسری دستور ساز اسمبلی کا اجلاس 7 جولائی 1955 کو مری میں ہوا۔ اس اسمبلی کی حیثیت پہلی اسمبلی سے مختلف تھی۔ کوئی سیاسی جماعت اس قدر نشستیں حاصل نہ کر سکی۔ وہ اکثریتی جماعت کا دعویٰ کرتی۔ مسلم لیگ سب سے بڑی جماعت تھی جس نے 80 ارکان کے ایوان میں 25 نشستیں حاصل کی۔ دوسری اہم جماعتوں میں یونائٹڈ فرنٹ نے 16 اور عوامی لیگ نے 12 نشستیں حاصل کی۔ مغربی پاکستان کے 4 صوبے ملک کے دونوں حصوں کے درمیان برابری قائم کرنے میں ایک رکاوٹ تھے۔ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کی مجموعی آبادی مشرقی پاکستان کی آبادی سے کم تھی۔ اسمبلی نے سوچا دستور سازی کا کام شروع کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ان چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا جائے۔ اس طرح ایک متوازی اور مساوی حیثیت کا آئینی فارمولہ تیار کرنے میں آسانی رہی۔ چنانچہ یہ معاملہ ملک کے مغربی حصے کی صوبائی مکتوں کو پیش کر دیا گیا، جہاں ان صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ 1 یونٹ کا مسودہ حسین شہید سہروردی نے تیار کیا، جو مشرقی بنگال کے ممتاز سیاستدان اور عوامی لیگ کے سربراہ تھے۔ 30 ستمبر 1955 کو اسمبلی نے یہ بل منظور کر دیا۔ تقریباً 3,10,000 مربع میل کا علاقہ ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، جس کا نام مغربی پاکستان رکھا گیا۔ مشرقی بنگال کا نام مشرقی پاکستان رکھا گیا۔ ملک دونوں صوبوں کے درمیان برابری کے فارمولے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار تھا۔ انتظامی نقطہ نگاہ سے اسمبلی کے اس اقدام کی تعریف کی گئی۔ 1 یونٹ کے حامیوں کا خیال تھا کہ اس سے دستور سازی میں آسانی پیدا ہوگی، روز افزوں صوبائیت ختم ہوگی۔ تاہم ان کے مخالفین کہتے تھے کہ 1 یونٹ کے قیام سے مشرقی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور مغربی پاکستان کے صوبے اس کے خلاف متحد ہوئے ہیں۔ جہاں تک صوبائیت ختم کرنے کا سوال ہے تو یہ محض خام خیالی تھی۔ صوبائی حدود ختم ہو جانے سے قومی استحکام پیدا ہوگا اور مسئلے کا اصلی حل یہ تھا کہ اقتصادی اور سماجی ناہمواریوں کی طرف فوری طور پر توجہ دی جاتی۔ 1 یونٹ بل کے بعد مغربی پاکستان کی ایک عبوری مقننہ قائم کی گئی، جس میں پنجاب اپنے حصے سے کم نشستیں لینے پر رضامند ہو گیا۔ پنجاب نے اس بات پر رضامندی کا اظہار اس لیے کیا کہ دوسرے چھوٹے صوبوں کے ساتھ بھائی چارے کی فضا پیدا ہو، جنہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ 1 یونٹ میں پنجاب کو بالادستی حاصل ہوگی۔ اس جذبے کے اظہار کے طور پر پنجاب آئندہ 10 برسوں کے لیے اپنے علاقے کے کسی وزیر اعلیٰ کے حق سے دستبردار ہوگا۔ مشتاق احمد گورمانی کو مغربی پاکستان کا گورنر جنرل مقرر کیا گیا اور ڈاکٹر خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، جو آزادی سے پہلے کانگریس میں شامل تھے اور گورنر جنرل کے ایک قریبی دوست تھے۔ 1956 کا دستور۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نئی اسمبلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ممبر شامل تھے اور ان میں سے کسی جماعت کو وزارت بنانے کے لیے ضروری اکثریت حاصل نہیں تھی۔ محمد علی بوگرا اسمبلی کے ممبر منتخب نہ ہو سکے اور انہیں دوبارہ امریکہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ مسلم لیگ کے سربراہ چودھری محمد علی نے ایک سرکاری ملازم تھے اور یونائٹڈ فرنٹ قائم کیا۔ چودھری محمد علی لیگ اور یونائٹڈ فرنٹ قائم کی مخلوط وزارت تشکیل دے دی اور نئے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ اس وزارت کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے 1956 کا آئین تیار کیا۔ یہ کام 1947 میں شروع ہوا، 9 سال کے بعد مکمل ہوا۔ اسمبلی نے دستور کے پرانے مسودوں سے کافی مواد حاصل کیا۔ اس کے علاوہ طریق انتخاب اور زبان جیسے نازک معاملوں کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھا گیا۔
اجلت سے تیار ہونے والے اس دستور کے حسن و قبیح سے قطع نظر ملک کو بہرحال دستور مل گیا۔ یہ دستور 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ آج تک اتنا نیکسٹ ویڈیو میں